نہیں جی قبر پہ نہ جائیں، مزار پہ نہ جائیں، کیونکہ وہاں شرک ہوتا ہے۔ کہاں سے شرک ہوتا ہے؟ کس مزار پر آپ نے شرک دیکھا؟ آپ جانتے ہیں شرک کسے کہتے ہیں؟ آپ ایک مسلمان کو مشرک قرار دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمائے میری امت سے مجھے شرک کا خوف نہیں، اور آپ لوگوں کو مشرک قرار دے دیں، ان کو شرک قرار دے دیں۔ نہیں جی ہم نے کسی کو دیکھ لیا تھا کہ اس نے سجدہ کیا تھا، ہم نے تو آج تک ایسا بندہ نہیں دیکھا کہ جو مزار پر سجدہ کر رہا ہو، باقی نہیں دیکھا۔ یہ پتہ نہیں لوگ کچھ اپنے ساتھ ہی لے کے جاتے ہیں تو اسی سے سجدہ کرواتے ہیں اور پھر اسی کی تصویر بنا کر شاید سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہوں، ہو سکتا ہے دھوکے کا زمانہ ہے، یہ بھی کرتا ہے۔ لیکن اگر بالفرض اگر کوئی اپنی جہالت کے پیش نظر اگر سجدہ بھی کر رہا ہو تو آپ کسی کو اس عمل پر کیسے مشرک قرار دے سکتے ہیں جب تک آپ اس کی دل کی نیت پر واقف ہی نہیں ہیں؟ یہ یاد رکھیں، سجدہ اس کی دو قسمیں ہیں، سجدہ عبادت اور ایک ہے سجدہ تحیت یعنی تعظیم سجدہ۔ عبادت کا سجدہ تو کسی شریعت میں کسی اور کے لیے اللہ کے سوا جائز نہ ہوا۔ جس نے عبادت کے لیے سجدہ کیا اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے وہ جھکا اور سجدہ کیا، وہ تو دائرہ اسلام سے ہے ہی خارج، یہ کسی شریعت میں ہی نہیں رہا، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک۔ آدم علیہ السلام کو بھی جو سجدہ کیا فرشتوں نے تو وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، ان کی تعظیم کے لیے سجدہ کیا گیا تھا۔ عبادت کا سجدہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، لیکن سجدہ تعظیم اس زمانے میں ہوا۔ آگے چلتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے سجدہ کیا، آپ کے ماں باپ نے سجدہ کیا۔ یہ کیا تھا سجدہ؟ سجدہ تعظیم تھا، یہ سجدہ تحیت تھا، تعظیمی سجدہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم آپ کو سجدہ کریں، آپ ہمیں اجازت دیں؟ اونٹ آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، شجر و حجر آپ آتے ہیں تو درود پڑھتے ہیں، کچھ درخت جھکتا ہے، تو یہ ہمیں ابھی آپ اجازت دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ میں کسی کے لیے یہ روا نہیں رکھتا، یہ اجازت نہیں دیتا۔ اگر میں دیتا تو میں یہ کہتا کہ بیوی شوہر کو سجدہ کرے، یہ بھی اب شوہر کے مقام کو بیان کرنے کے لیے کہا، اگر میں سجدے کی اجازت دیتا تو یہ کہتا، لیکن میں کسی کے لیے یہ روا نہیں رکھتا۔ اور شریعت محمدیہ میں سجدہ تحیت، سجدہ تعظیمی یہ بھی منع کر دیا گیا، حرام قرار دے دیا، لیکن اس کا حکم حرام ہے، یہ کفر نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ بات سمجھنی چاہیے۔ ہم اس کی کوئی پذیرائی نہیں کرتے کہ ہم کہیں کسی کو بھی سجدہ کرو، کسی پیر کو سجدہ کرو، کسی مزار پہ سجدہ کرو۔ کون اس کی تعلیم دے گا؟ آپ ہماری کتابیں پڑھیں۔ دین آپ کسی ایک کے عمل کو لے کر آپ کیا لوگوں کو معاذ اللہ کافر بنا دیں گے؟ یہ بالکل غلط بات۔ علماء اہل سنت کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، کتنی سخت تنبیہات کے ساتھ اور سختی کے ساتھ کتابوں میں واضح لکھا، کوئی کسی پیر کو نہیں سجدہ کرے، نہ کسی مزار پر، نہ کسی اور، یہ بالکل اس کی اجازت ہی نہیں۔ ہمارے علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کسی کی تعظیم کے لیے کوئی اتنا جھکے کہ وہ ویسے ہی حد رکوع تک پہنچ جائے، اس کو بھی ناجائز لکھا ہے، اس کو بھی ناجائز لکھا ہے۔ سجدے کی بات تو بہت، تو اس لیے ہم اس کی پذیرائی ہرگز نہیں کریں گے اگر بالفرض کہیں ایسا ہوتا، لیکن اس کو بنیاد بنا کر معاذ اللہ کسی کو مشرک قرار دینا، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ یہ اس آدمی کے لیے کہ جو معاذ اللہ کسی کے بارے میں یہ گمان رکھے، یہ کسی کو یہ قرار دے دے۔ مزارات اولیاء یہ تو وہ جگہیں برکت والی ہیں کہ جہاں سے لوگ تلاوتیں، ذکر، درود، نعتیں پڑھ کر اپنے دلوں کو سکون پہنچاتے ہیں، اور یہ غرض لے کر وہاں حاضری دیتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک وسیلہ بن جائیں گے۔ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، رب نہ چاہے تو ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا، یہ دیں گے، یہ ہمارے لیے ایک ذریعہ بن جائیں گے، وسیلہ بن جائیں گے، اللہ سے لے کر ہمیں دیں گے۔ اس کو دوسرے لفظوں میں یہ کہیں گے اللہ سے لے کر ہمیں دیں گے۔ تو اس لیے ناظرین کرام ان مسائل کو، ان چیزوں کو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔